آج 13 رمضان المبارک جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، آپ جو چاہیں گے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر دولت چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جائیں گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ جس طرح ہر مہینہ کی اپنی قدرت اور قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 13 تاریخ کے دوسرے جمعے کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھے گی۔ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیری سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آئے گی، آپ لوگوں کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن بہت ہی خاص ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جیلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جیلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید، نہ پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کے اندر ہیں، دفتر پر پڑھ لیں، کاروبار چلتے پھرتے لوگ جہاں پر آپ ہیں آپ پڑھ لیں۔ ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے
آپ تک پہنچ سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ، جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا ہے۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں تو آج مانگیں، کھلے دل سے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھی ہیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں تو آج الحمدللہ اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کے قرض کا خاتمہ ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روض رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے یا رحمانو، جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رحمان پڑھ رہا ہے، یا رحمانو سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں اس بندے سے راضی ہو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسے رحم فرماتا ہے، دنیا آپ کی کامیابی دیکھتی ہے۔ اگر آپ 13 رمضان جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا رحمانو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب ہم بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری دنیا کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ آپ نے یا رحمانو کی صفت سے پہلے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔
جب آپ یا اللہ یا رحمانو کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن بھر دے گی، آپ کو کامیابیاں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آج آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا، یہ وہ کلمہ ہے ترازو کے دو پلڑے ہیں، دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کی تسبیحات اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی باری ہوگی اور عظمت میں بھی باری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 41 بار آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اتنے ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہو تو مکان کا کرایہ دے دیتے ہیں، بجلی کا بل دے دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے، خرید سکتے ہیں رب کے فضل و کرم سے۔ اور رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوگی۔ آپ اللہ رب العزت سے جو مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما دے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں،
پھر اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیے رب کیسا کرم فرماتا ہے، اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔